اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ خدا باپ، میں روح القدس کی زبردست خدمت کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ روح القدس ہماری روزمرہ زندگی کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے اور ہم اس کے بے حد شکر گزار ہیں، اور ہم آج تجھے، یسوع اور روح القدس کو عزت و تعظیم دیتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ تو سکھاتا ہے۔ روح القدس ہمارا استاد ہے، اس لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے، جبکہ ہم آج اس کے بارے میں سکھانے والے ہیں۔ ضرورت ہے کہ وہ ہمیں سکھائے، لہٰذا جو ہم سیکھنے والے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم گہرائی میں سمجھیں گے، یسوع کے نام میں، آمین۔ جی، 100 سال پہلے ایک آدمی جس کا نام ولیم بوتھ تھا، سیلویشن آرمی کو شروع کیا۔ انہوں نے کچھ بہت ہی حیران کن بیان دیے۔ وہ 6 تھے جو اس نے کہے، میں آج ان میں سے کچھ پر بات کروں گی، لیکن اس نے ایک بات ان بیانات میں کہی۔ وہ چرچ کے مستقبل کے بارے میں خوفزدہ تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہمارا مذہب روح القدس کے بغیر ہو۔ آپ کہیں گے، جی روح القدس کے بغیر دنیا میں مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مسیح کے ساتھ روح القدس کے بغیر رشتہ استوار نہیں کر سکتے، لیکن یہ بہت آسان ہے کہ روح القدس کے بغیر مردہ، خشک اور بے رنگ مذہب ہو۔ میں جانتی ہوں، کیونکہ کئی سالوں تک میری زندگی ایسی تھی۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ اور یہ کسی بلڈنگ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ مخلص ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ خدا کی محبت میں یہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ ایسے کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نئی پیدائش بھی رکھتے ہو۔ میں نجات یافتہ تھی، میں مسیح کو نجات دہندہ مانتی تھی، میں چرچ کی نظریات جانتی تھی، لیکن میں فتح مند بھی نہیں تھی۔ کوئی قدرت اور قوت نہ تھی، کیونکہ مجھے روح القدس کے بارے میں بالکل سکھایا نہ گیا تھا۔ ہم نے ہر وقت صرف تثلیث کے بارے میں ہی سنا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ ایک خدا کی 3 شخصیات ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ مجھے یسوع کے خون کے بارے میں، پاک شراکت کے بارے میں اور بہت سی چیزیں جن پر ہمیں سکھایا گیا، اور خاص طور پر جس فرقے میں تھی، ہمیں فضل کے ذریعے نجات کے بارے میں سکھایا گیا، لہٰذا میں نے ایک مضبوط بنیاد پائی۔ لیکن افسوس سے کہتی ہوں کہ اتنے سالوں سے میں اس فرقے میں تھی، میں نے کبھی نہ سنا تھا جو کہ ہو بھی سکتا تھا۔ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ ابھی تک ہم اس جگہ پر نہیں جہاں ہم سننے کے لیے تیار ہوں، یا کوئی بھی مجھے نہیں بتاتا تھا کہ روح القدس میرے دل میں رہ سکتا ہے اور مجھے خود سے بھر سکتا ہے اور میری زندگی کی رہنمائی کر سکتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ گہری رفاقت رکھے۔ اور جب مجھے روح القدس کے اس پہلو سے متعارف کروایا گیا تو چیزیں میرے لیے صحیح اور انقلابی طریقے سے بدلنا شروع ہو گئیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ یہ وقت ہے کہ خدا چاہتا ہے روح القدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بولا جائے۔ آج کل ایسے بھی لوگ ہیں، اگر آپ مسیح کے بارے میں بات کریں گے تو وہ اتنا نہیں جانتے کہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ خدا سے سننے پر بات کریں تو وہ سوچیں گے کہ آپ کوئی عجیب شخص ہیں جو کسی دوسری دنیا سے ہیں۔ اگر آپ روح القدس کی رہنمائی پر بات کریں تو ان کے پاس کوئی حقیقی عقیدہ نہیں کہ یہ کیا ہے، اور ایک استاد ہونے کی حیثیت سے مسیح کے بدن میں میرا یہ کام ہے، میں اپنی پوری صلاحیت سے یہ یقین دہانی کراؤں کہ آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں اور اس کی رہنمائی میں ہیں۔ پولس رسول نے کہا کہ یہ اس کی خدمت اور اس کا مشن ہے، اور یہ ان تمام کی خدمت اور مشن ہے جو خود کو مسیح کے خادم کہتے ہیں، جو لوگوں کے لیے اس بات کا سبب بنتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ روح القدس کو حاصل کریں، اس کی رہنمائی میں چلیں۔ ہم یہاں اس لیے نہیں کہ خدا وہ کرے جو کہ ہم چاہتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی خوشحال ہو اور ہماری ضرورتیں پوری ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں، وہ واقعی چاہتا ہے کہ ہم خوش ہوں، لیکن ہمیں روح القدس کی رہنمائی چاہیے، اور روح القدس کی رہنمائی دیانتداری سے۔ اگر آپ واقعی سچائی جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی روح القدس کی رہنمائی چاہتے ہیں، تو آپ کی زندگی زیادہ پرجوش ہوگی، کیونکہ کسی بھی دن جب آپ جاگیں گے تو 100% پر یقین نہ ہوں گے کہ کیا ہوگا۔ آمین۔ اور لہٰذا اس سے ہماری زندگی پرجوش رہتی ہے۔ بمقابلہ
اس مردہ خشک بورنگ مذہب کے جہاں ہم کچھ قواعد و ضوابط کی پیروی کرتے ہیں اور آپ ہر اتوار جاتے ہیں لیکن ہفتے کے باقی سب دن آپ دنیا ہی کی طرح گزارتے ہیں، پھر اگلے اتوار پھر امید کے ساتھ چڑھ جاتے ہیں کہ اس ہفتے جو آپ نے بکھری ہوئی زندگی گزاری اس کی معافی ملے گی، پھر واپس باہر نکلتے ہیں اور دوبارہ وہی کرتے ہیں اور اس طرح وہ کام بار 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 کرتے ہیں۔ ہمیں بہت کچھ مہیا کیا گیا ہے، یہ بالکل ہی حیرت انگیز ہے۔ روح القدس تثلیث کا تیسرا رکن یا شخصیت ہے، اور میں یہاں آپ کو تثلیث بیان کرنے کی کوشش نہیں کروں گی کیونکہ اس کے بارے میں جو حساب ہم نے سیکھا ہے اس کا شمار ٹھیک نہیں، لیکن ہمارا ایک ہی خدا ہے جس کی 3 شخصیات ہیں، یا وہ 3 طرح سے ظاہر ہوتا ہے: خدا باپ، یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو کلام تھا اور مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ اس لیے آپ کو محبت کو سمجھنا ہے، کیونکہ جب آپ کلام سے پیار کرتے ہیں تو یسوع سے پیار کرتے ہیں۔ جب آپ خدا کے کلام میں پیوست ہوتے ہیں تو آپ یسوع کی رفاقت میں ہیں۔ آپ کو اسے ایک زندہ چیز کے طور پر دیکھنا ہے، نہ کہ کسی کتاب کی حیثیت سے کہ جس کا ایک باپ آپ نے روز پڑھنا ہے، جیسے کہ کوئی ڈیوٹی یا ذمہ داری ہے جو خدا کے لیے کرنی ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ آپ روحانی کیلنڈر پر نشان لگائیں گے کیونکہ آج آپ نے روز کا ایک باپ پڑھ لیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میری ذہنیت بھی کچھ اس طرح کی ہی تھی، میں روز ایک باب پڑھتی، ان میں سے ایک بھی نہ سمجھتی، لیکن یہ سوچتی تھی کہ روز ایک باب پڑھنے کا نشان تو لگ گیا۔ آپ کو کلام سے پیار کرنا اور مطالعہ کرنا ہے، نہ کہ صرف فرض پورا کرنا ہے، اور مجھے یہ سوچنا پسند ہے کہ میں رفاقت میں ہوں، یعنی اس میں ہمارے لیے خدا کے الفاظ ہیں۔ اور پھر روح القدس ہی ہے جو کہ در حقیقت خدا کی قدرت ہے جسے ہمارے لیے بھیجا گیا۔ یہ خدا کی حضوری ہے، وہ خدا کی حضوری کو ہمارے لیے حقیقی بناتا ہے۔ یہ خدا کی صلاحیت ہے۔ روح القدس ہمیں نعمتیں دیتا ہے اور صلاحیتیں دیتا ہے۔ روح القدس ہے جو مجھے منادی کے قابل بناتا ہے۔ یہ روح القدس ہے جو ان لوگوں کو پرستش کے قابل بناتا ہے، اور یہ روح القدس ہی ہے جو آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ آپ وہ کریں جو کہ آپ کرتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ چاہے آپ کھڑکیاں صاف کرنے والے یا گھر صاف کرنے والے یا چوکیدار ہیں یا ماں ہیں یا کوئی کاروباری شخص یا بیوٹیشین یا کچھ بھی ہے جو آپ کرتے ہیں۔ مجھے اس طرح کہنا چاہیے کہ خدا ہر طرح سے تخلیقی قدرت رکھتا ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق ہم میں سے ہر کسی کو وہ اپنی تخلیقی قدرت سے تھوڑا تھوڑا حصہ دیتا ہے۔ یہ میرے لیے بہت حیرت انگیز ہے جو لوگ کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ میرے نزدیک پاگل پن ہے۔ لیکن کچھ لوگ عجیب کام کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ خدا نے انہیں یہ کرنے کی نعمت دی ہوتی ہے اور خواہش بھی دی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں گے کس جگہ ہم مشکل کا شکار ہوتے ہیں جب ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کوئی دوسرا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں، یہ وہ نہیں جو خدا نے ہمیں کرنے کے لیے کہا۔ اس لیے آج کل دنیا میں ہمیں بہت محتاط رہنا ہے کیونکہ بہت زیادہ مقابلے کا دور ہے، اور دنیا کہتی ہے جی کہ یہ کام آپ کو اہم بناتا ہے، لیکن یہ کام آپ کو اہم نہیں بناتا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اس نام نہاد اہم کام کی نعمت نہیں ملی ہوتی تو ہم پس پشت وہ کام کرتے ہوئے بہت خوش ہوتے ہیں، ہم راضی ہوتے ہیں۔ یہ سادہ کام ہم دن رات کرتے ہیں، ہم کسی طرح سے نمبر 1 بننا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتے۔ معاشرے کی طرف سے ہم پر یہ دباؤ ہوتا ہے کہ ترقی کی سیڑھی پر چڑھیں، حتیٰ کہ آپ چڑھتے بھی ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی سیڑھی غلط بلڈنگ پر ہے، اور آپ اپنی زندگی کے دکھ میں ہوتے ہیں کیونکہ آپ وہ نہیں جو خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے۔ آمین۔ تخلیق کے وقت روح القدس وہاں موجود تھا۔ روح القدس پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور خدا نے کہا کہ یسوع تخلیق کے وقت موجود تھا اور خدا وہاں موجود تھا۔ ہم تثلیث کو بائبل کے پہلے باب میں ہی دیکھتے ہیں۔ روح القدس یسوع مسیح کے بپتسمے کے وقت بھی موجود تھا۔ یسوع خود بھی روح القدس سے معمور ہوا۔ اگر اسے روح القدس کے بپتسمے کی ضرورت تھی اور بھرنے کی ضرورت تھی اور اپنی زندگی میں روح القدس کی قدرت کی ضرورت تھی، تو ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے کتنی زیادہ روح القدس کی قدرت کی ضرورت ہے۔ 12 رسول روح القدس سے بھرے ہوئے تھے اور انہیں کہا گیا کہ باہر نہیں جانا اور کچھ اور نہیں کرنا جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ آج میں یہ سکھاتے ہوئے بہت پرجوش ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو بہت گہرے طور پر اور شخصی طور پر چھوئے گا۔ آئیے بائبل میں دیکھتے ہیں یوحنا 16 باب 7ویں آیت اور 8ویں آیت۔ آپ میں سے کچھ ابھی اس وقت کچھ منٹوں میں جانیں گے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔
اور آپ اپنا جواب حاصل کرنے والے ہیں۔ اور میں واقعی یہ ایمان رکھتی ہوں، یسوع نے کہا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یعنی یہ تمہارے لیے اچھا اور موزوں ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا، یعنی اس مددگار کو جو تمہاری رفاقت کے لیے بھیج دوں گا، جو ہمارا مشیر، ہماری وکالت کرنے والا، ہماری شفایت کرنے والا، ہمیں قوت دینے والا اور ہمارے لیے کھڑا ہونے والا ہے۔ اور ہم اسے کچھ منٹ کے لیے چھوڑتے ہیں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کے کچھ حصوں کو دیکھیں۔ دنیا میں کس طرح، مجھے یقین ہے کہ شاگردوں نے سوچا ہوگا کہ اگر یسوع چلا گیا وہ دنیا میں بہتر کس طرح رہ سکتے ہیں۔ جی، پہلی بات یہ کہ یسوع ان کے ساتھ تھا، لیکن روح القدس آنے والا تھا اور ان میں رہنے والا تھا۔ اب ان کے ساتھ رہنا اچھا تھا، لیکن ان میں رہنا زیادہ اچھا ہے۔ آمین۔ میرا مطلب ہے ساتھ رہنا اچھا ہے، لیکن اندر رہنا بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع جب بدن میں تھا جیسے ہم ہیں، وہ صرف ایک جگہ ایک وقت موجود ہو سکتا تھا، ایک شخص سے ایک ہی وقت میں بات کر سکتا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ روح القدس ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی سے بات کر سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، ہر ایک شخص کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ اب یہ تمام خصوصیات پاک روح اور روح القدس کے بارے میں یہاں اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ پاک روح کے بارے میں اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں روح القدس کو بھیجوں گا، تمام ناموں سے پہلے روح القدس کا نمایاں نام مددگار ہے۔ میرے خدایا، کیا ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہم کتنی بار لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں یا تسلی دیں، اور ہم ان پر غصہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں نہیں دیتے۔ دیکھیں، جی میں دکھ میں ہوں اور تم سمجھ نہیں رہے کہ میں دکھی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت تھی اور تم موجود نہیں تھے۔ دیکھیں، یہ سمجھے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں ایک دوسرے کی خدمت یا مدد نہیں کرنی، ایک دوسرے کو سکھ نہیں دینا، بلکہ میں آپ کو ایک راز بتاتی ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کسی شخص کے پاس جائیں کہ آپ کے دکھ میں مددگار ہو، پہلے خدا کے پاس جائیں۔ اب یہ کہ پہلے خدا کے پاس جائیں۔ اگر مجھے آرام یا مدد کی ضرورت ہو، اگر میں خدا کے پاس جاؤں گی تو وہ میرے شوہر کو استعمال کرے گا، اور اگر اس نے کرنا ہوا، لیکن اگر اسے استعمال نہیں کرنا تو شاید میرے عملے کو، شاید کرس کو استعمال کرے، یا شاید میرے بچوں میں سے کسی کو میری مدد کے لیے بھیجے۔ ہمیں خدا کو خدا کی جگہ دینی ہے، اس پر حکم نہ چلائیں کہ ہر وقت اسے کیا کیا کرنا ہے، اس لیے پہلے خدا کے پاس جائیں۔ سنیں، جب ہم خدا پر اس طرح اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں میں بھی بھروسہ کرتے ہیں، یہ میرے لیے بہت حیرت انگیز بات تھی جب مجھے روح القدس کی قدرت اور قوت کا اپنی روزمرہ کی زندگی میں پتہ چلا۔ میرا مطلب ہے جب مجھے کوئی سنجیدہ مسئلہ ہوتا تو میں خدا کے پاس جاتی، لیکن جب کوئی جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے تو میں بالکل نہ جاتی۔ میرا مطلب ہے اگر مجھے اپنے بال بنانے میں مسئلہ ہوتا تو میں یہ نہ کہتی کہ خدا میری مدد کر کے یہ کر سکوں۔ جانتے ہیں اگر میں گیند پھینک رہی ہوتی ہوں اور اچھی طرح سے نہیں پھینکتی تو میں خدا سے نہیں کہتی کہ میری مدد کر۔ جیسے کہ آپ میں سے کچھ ایسے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خدا کو بہتر پتا ہے۔ جانتے ہیں، آپ سوچتے ہیں ہم اپنی چھوٹی چیزوں اور باتوں پر دعا کرنے میں بہت محتاط رہتے ہیں۔ سنیں کہ خدا کے نزدیک سب کچھ چھوٹا ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی بڑی سے بڑی مشکل بھی خدا کے نزدیک چھوٹی ہے۔ اس لیے ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہم بڑے معاملات خدا کے حضور لائیں، لیکن چھوٹے معاملات سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب خدا کے لیے چھوٹے ہیں کیونکہ مشکلات کا ڈھیر لگا سکتے تھے، ہماری بری سے بری مشکلات ہیں، ہم ان تمام کو اکٹھا رکھ سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے خداوند یہ ہماری تمام بڑی اور بہت بری مشکلات ہیں، میں اسے حل نہیں کر سکتی، تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ اور جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی چھوٹی باتیں ہیں جو میں بتا سکتی ہوں، لیکن وقت نہیں کہ سب باتوں کو بیان کروں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ خدا آپ کی زندگی کی تمام چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بات کی پرواہ کرتا ہے۔ ہر ایک چھوٹی چیز جس کا تعلق آپ سے ہے وہ خدا کی نظر میں ہے، اور وہ خوش ہوگا جب آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اسے آنے کی دعوت دیں، یہ سوچے بغیر کہ وہ صرف اتوار کی صبح 45 منٹ کے لیے ہی نہیں، وہ ہمارا تسلی دینے والا، ہمارا مددگار، ہمارا مشیر ہے۔ ہم کتنی دفعہ کسی دوسرے کے پاس مشورہ لینے جاتے ہیں اور وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ نہ صرف وہ اکیلے ہی اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ سب کو بتا سکے کہ کیا کرنا چاہیے۔ آمین۔
اب سنیں، آپ جانتے ہیں کہ میں پیشہ ورانہ مشوروں کے خلاف نہیں، لیکن اگر ضرورت ہے تو وہی بات کہ پہلے خدا کے پاس جائیں، خدا کے پاس پہلے جائیں۔ میرا مطلب میری زندگی میں بھی پہاڑوں جیسی مشکلات تھیں اور خدا نے حل کی۔ اس نے ہر مسئلے کا جواب مجھے دیا جو میرے ساتھ تھے، اور میں بتا سکتی ہوں، کیا آپ اس کے لیے قیمت دیں گے؟ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو ضرورت ہوتی کہ ان لوگوں کے پاس جائیں جو چیزوں کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ میں مثال دوں کہ میں کلام کے ذریعے آپ کی مشیر ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں اس سے پہلے کہ آپ کسی دوست کے پاس جائیں، لوگوں سے مشورہ لینا غلط نہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ بہت سے مشیروں میں حکمت ہے اور ان میں محافظت ہے، لیکن ہمیں لوگوں پر بھروسہ کرنا بند کرنا ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا شروع کرنا ہے، کیونکہ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی اگر خدا اس کے لیے مجھے مساع نہ کرے۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ آپ خدا کے پاس جانے سے پہلے میرے پاس آئیں۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتی تو ہر صبح یہ ٹی وی پروگرام یعنی روزمرہ کی زندگی سے لطف اٹھائیں دیکھنے کی بجائے پہلے آپ کو خدا کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور کہنا ہے کہ میں دعا کرتی ہوں کہ تو میری اس پروگرام کے ذریعے مدد کرے گا۔ صرف مجھ سے یہ کرنے کی توقع نہ کریں، میں یہ دباؤ نہیں چاہتی۔ اور اگر ہم خدا کے پاس پہلے جائیں گے تو جتنا فائدہ ہم خدا کے خادموں سے حاصل کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پائیں گے۔ ہمیں اپنی آنکھیں انسانوں پر سے ہٹا کر خدا پر لگانے کی ضرورت ہے۔ لوگ آپ کی اسی حد تک مدد کر سکیں گے جب تک خدا آپ کی مدد کے لیے ان کی مدد کرے گا، اور پھر وہی ہمارا مددگار ہے۔ مجھے یہ پسند ہے کیونکہ میں بھی ایک ایسی خاتون تھی جسے مدد کی ضرورت تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ میری سب سے روحانی دعا یہ تھی کہ خداوند میری مدد کر، خدا میری مدد کر۔ بعض دفعہ میں نہیں جانتی کہ مجھے کس طرح کی مدد چاہیے۔ بعض دفعہ میں لگاتار یہی کہتی رہتی تھی کہ مدد کر خدایا، مدد کر، مدد کر، مدد کر، او ہو خدایا مدد کر۔ کبھی آپ ان جگہوں پر پہنچے جہاں آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ آپ کو کیا چاہیے، لیکن آپ جانتے کہ واقعی آپ کو مدد چاہیے۔ مجھے یہ پسند ہے کہ خدا میرا مددگار ہے اور پھر وہ ہماری شفایت کرنے والا ہے۔ یہ زبردست ہے۔ وہ ہمارے لیے ہمارے ذریعے دعا کرتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ کیسے دعا کی جائے جب ہم نہیں جانتے کہ کیسے دعا کی جائے جیسے ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ صرف خدا کا روح ہی خدا کے ذہن کو جانتا ہے۔ آمین۔ اس لیے میں شکر گزار ہوں کہ یسوع اور روح القدس شفایت کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا وکالت کرنے والا ہے جیسے ہمارے وکیل ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک مخالف ہے جو کہ ابلیس ہے، لیکن ہمارا ایک وکیل ہے جو عدالت میں ہمارے لیے کھڑا ہوتا ہے اور دن رات ہماری شفایت کرتا ہے۔ اور مجھے یہ پسند ہے، میرے خیال سے اگر مجھے ان تمام صفات میں سے ایک لینی ہو، میں خوش ہوں کہ ایسا نہیں کروں گی، ہم مکمل طور پر لیتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو تو میں شاید کہوں تو میں اس طاقت بخشنے والی چیز پر بھروسہ کروں گی، شاید دوسری تمام چیزوں سے زیادہ۔ میرے خدایا، میں کبھی بھی دن کا آغاز خدا سے یہ دعا کیے بغیر نہیں کرتی، خدایا آج ابلیس کا مقابلہ کرنے میں میری مدد کر، آزمائشوں کے مقابلے میں مدد کر، مجھے میری جسمانی مضبوطی میں مدد کر، مجھے مضبوط کر تاکہ وہ کروں جو مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی تخلیقی قدرت دے کہ میں وہ کلام لوگوں تک پہنچا سکوں جو تو چاہتا ہے کہ میں ان تک پہنچاؤں۔ کیا آپ اپنے گھر سے باہر خدا سے طاقت مانگے بغیر جانے کی جرت کرتے ہیں؟ کیونکہ میں یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ نہیں جو چاہیے۔ خدا مجھے تیرے زور کی ضرورت ہے، ہمیں جسمانی زور کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی لیکن مجھے ذہنی صحت چاہیے۔ میرے دماغ کو کچھ سالوں تک ایسی ضرورت تھی اور میں نے اس پر خاصی محنت کی۔ بعض دفعہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ جاگے اور میرے ساتھ جائے جہاں میں جانا چاہتی ہوں، اور اس لیے میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ میرے پاس کلام ہے کہ میں اقرار کر سکوں مجھ میں مسیح کی عقل ہے، اور میری عقل دن بدن نئی ہوتی جاتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میری عقل اور ذہن کو مضبوط بنا۔ خدایا مجھے وہ یاد رکھنے میں مدد کر جو مجھے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارا طاقت دینے والا ہے، اور مجھے ایک یہ بات بہت پسند ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کے لیے تیار رہنے والا ہے۔ اس میں وہ تمام چیزیں پوری ہو جاتی ہیں جو رہ گئیں۔ جس وقت کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں یہاں ہوں۔ مجھے یہ پسند ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹا دروازہ رہ جاتا ہے جس کے لیے وہ کھڑا رہتا ہے۔ کبھی آپ کو جہاز کے لیے چانس پر جگہ ملنے کا موقع ملا؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ شاید سیٹ مل جائے۔ روح القدس بھی راستہ ملنے کے انتظار میں رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی راستہ ملے جہاں ہم اور آپ یہ کہہ سکیں مجھے تسلی دے، میری مدد کر، مجھے سکھا، میری رہنمائی اور رہبری کر۔
مجھے دکھا کہ کیا کرنا ہے، کیسے دعا کرنی ہے۔ ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ روح القدس پر بھروسہ کرنا ہے، اور پھر وہ ہمارے ساتھ گہرے رشتے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ زبردست ہے۔ کیا آپ نے یوحنا 16 میں دیکھا کہ وہ آپ کے ساتھ گہری رفاقت کے رشتے میں آئے گا؟ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ آئیے 12 اور 13 آیت دیکھیں، یوحنا 16 باب اس کی 12 اور 13 آیت۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، یسوع نے کہا، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، یعنی ابھی تم ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیا ہوگا اگر خدا ہم میں سے ہر کسی پر اچانک ہی وہ عیاں کرنا شروع کر دے جو ہمارے ساتھ غلط ہے؟ اس لیے یہ سفر جو ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ روح القدس ہماری رہنمائی اور رہبری کرے، کیونکہ روح القدس ہی وہ شخصیت ہے، اب میری سنیں، کہ روح القدس ہی وہ شخصیت ہے جسے معلوم ہے کب ہم کسی چیز کے لیے تیار ہیں۔ وہی ایک ہے جو یہ جانتا ہے کہ کوئی چیز ہم پر کب کھولنی ہے، کیسے اس کے بارے میں بڑھنا ہے، کس طرح ہمیں درست ذہنیت تک پہنچنا ہے جہاں ہم وہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ حاصل کریں۔ وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں دھکیلتا نہیں، وہ ساری سچائی تک کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایک ہی سچائی ہے جو ہمیں آزاد کرتی ہے۔ اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ 37 سال پہلے یہ چھوٹا سا سنجیدہ سفر شروع کیا، مجھے دھوکہ دیا گیا، پوری طرح سے اس کی زد میں تھی۔ میں بہت سالوں تک اپنے باپ کی زیادتی کا نشانہ بنی اور بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور میری زندگی ایک بڑی تکلیف دہ تھی۔ یہی میں تھی، میں ایک چلتی پھرتی تکلیف تھی۔ جب آپ دکھ اور تکلیف سے بھرے ہوئے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی دکھ دیتے ہیں۔ میں ناخوش تھی اور میں بہت سے دوسرے لوگوں کو ناخوش کرنے میں مصروف تھی، مگر مجھے یہ یقین تھا کہ یہ ان کی غلطی کہ میں ناخوش تھی۔ جانتی تھی کہ اگر وہ بدل جائے تو میں انہیں ناخوش کرنا ختم کر دوں گی، کیونکہ تب ہی میں خوش ہوں گی۔ اور خدا نے مجھ پر سچائی ظاہر کرنا شروع کی۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہ تھا، میں بتاؤں گی کہ یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ اگر آپ سچائی قبول نہیں کریں گے تو آپ تندرست نہیں ہوں گے۔ کیا آپ کو سمجھ آئی؟ اگر آپ سچائی کو قبول نہیں کریں گے، ہم میں سے کوئی نہیں جو تندرست ہو، ہم شفا نہیں پا سکیں گے، ہم اپنی جان کو بحال اور خدا سے شفا نہیں پا سکیں گے اگر ہم سچائی کا سامنا نہیں کریں گے۔ یہ کسی اور کے بارے میں سچائی نہیں جس کا سامنا کرنا ہے، یہ ہمارے ہی بارے میں سچائی ہے جس کا سامنا کرنا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے، روح القدس تمام سچائی تک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن جب وہ 13ویں آیت، جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، نہ اپنے اختیار سے کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا یعنی باپ سے سنے گا وہی کہے گا۔ روح القدس کچھ بھی اپنی طرف سے کبھی نہیں کہتا، وہ وہی پیغام دیتا ہے جو باپ کی طرف سے اسے دیا جاتا ہے۔ وہ اسے آپ کے لیے اعلانیہ ظاہر کرے گا۔ لہٰذا آئیے اس لسٹ پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں۔ وہ ہمارا مددگار ہے، ہمارا تسلی دینے والا، ہماری شفایت کرنے والا، ہماری وکالت کرنے اور زور دینے اور کھڑا ہونے والا ہے۔ وہ ہمارے اندر اس لیے آتا ہے کہ ہم اس سے گہرا رشتہ قائم کریں۔ وہ ہمارا استاد ہے جو تمام سچائی تک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے روح القدس کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ جانتے ہیں ایک عورت جس کا نام کیتھی ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا ہے کہ کیسے میری کتابوں میں سے ایک کتاب سے اسے برکت ملی جو کہ ہم نے آفر بھی نہ کی تھی۔ اس کتاب نے اس کی زندگی بدل دی۔ میں دراصل آپ کے لیے وہ پڑھتی ہوں۔ اس نے کہا، میں آپ کی وہ زبردست کتاب پڑھ رہی تھی، خدا کو گہرے طور پر جاننا۔ یہ کتاب، اسے میں واقعی پسند کرتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں روح القدس سے بھر گئی۔ اس وقت سے میری زندگی زبردست طور سے عجیب ہو گئی۔ میں 64 سال کی ہوں۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ خدا مجھے یہ خوبصورت تحفہ دینا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ قابل تعریف روح القدس ہمارا مددگار، ہمارا مشیر، ہمارا وکیل، ہمارا شفایت کرنے والا ہے، اور ہمیں اس غیر فطری اور مسلسل قدرت کے لیے بھوک رکھنی ہے تاکہ ہم واقعی ایک قوت سے بھری زندگی گزاریں۔